لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا یونس نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عروہ بن زبیر اور ابن المسیب اور علقمہ بن وقاص اور عبیدہ بن عبداللہ ان سب نے ان حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے وبعض حدیثهم یصدق بعضا، اور ان میں بعض کی بات بعض کی تائید کرتی ہے. حین قال لها اہل الافک، جب اس عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جھوٹ والوں نے کہا ما قالوا، جو کہا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا واسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ کو بلایا. حین استلبث الوحی، جب وحی رک گئی، کچھ لیٹ ہو گئی. یستأمرهما فی فراق اہلہ، آپ ان دونوں سے اپنے گھر والوں کی جدائی کے معاملے میں مشورہ کر رہے تھے. فاما اسامہ فقال اہلک ولا نعلم الا خیرا، اسامہ کہنے لگے وہ آپ کی گھر والی ہیں، ہم تو خیر کے سوا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وقالت بریرہ، بریرہ کہنے لگی ان رأیت علیہ امرا اغمسه اکثر من انها جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن عجین اہلہ، میں اس میں سب سے زیادہ جو معاملہ دیکھتی ہوں جس سے میں چشم پوشی کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، وہ آٹا گوندھ کے سو جاتی ہے. بکری آتی ہے اس کا آٹا کھا جاتی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنا فی رجل بلغنی اداہ فی اہل بیتی، کون مجھے راحت دے گا اس آدمی سے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر تک پہنچ گئی ہے. فواللہ ما علمت فی اہلی الا خیرا، بس اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا، اور انہوں نے ایسے آدمی کا ذکر کیا ہے ما علمت علیہ الا خیرا، میں اس پر بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا. واقعہ اس طرح ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب الزام لگا تو وحی کچھ دیر کے لیے رک گئی. وحی اگر فوراً آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. وحی جب رکی تو آپ نے اسامہ اور علی سے مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہو تم عائشہ کے معاملے کے بارے میں، لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں. اسامہ انہوں نے یہ کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہے، ہمیں تو اس میں خیر کے سوا کسی چیز کا علم نہیں. اور یہ بھی ساتھ کہا اسامہ نے کہ آپ بریرہ سے بھی پوچھیں. بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ بریرہ تم عائشہ کے ساتھ رہی ہو، بتاؤ عائشہ کیسی لڑکی ہے. کہا اللہ کے رسول اگر میں اس کے کسی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو نہیں بیان کرتی، اگر اس کی کوئی غلطی میرے علم میں ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، وہ آٹا گوندھتی ہے اور رکھ کے سو جاتی ہے. بکری آتی ہے وہ اس کا آٹا کھا جاتی ہے. اس کے سوا تو عائشہ کے اندر مجھے کبھی کوئی ایرر نظر نہیں آیا، مجھے خیال کے سوا کوئی چیز اس میں نظر نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، آپ نے
منبر پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ لوگوں مجھے اس شخص سے راحت کون دے گا جس کی تکلیف میرے گھر والوں تک مجھے آ پہنچی ہے۔ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی منافق کی طرف، بس اس موقع پر اوس اور خزرج کو اپنی قبائلی غیرت یاد آ گئی۔ شیطان نے چھا دیا نا کہ دونوں نیک لوگ تھے، تو معاملہ دوسرے شر کی طرف نکلنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنی تکلیف کو برداشت کر لیا، اور انصار اور مہاجرین اور اوس اور خزرج کو آپس میں جھگڑنے نہیں دیا۔ اوس اور خزرج ان کو جھگڑنے نہیں دیا، اس معاملے کو یہیں پہ دبا دیا۔ یہ ہے واقعہ مختصر سا، یہ تفصیلی واقعہ ممکن ہے یہ آگے کتاب و تفسیر کے اندر آئی۔ یہاں سے امام بخاری کا ثابت کرنا چاہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں اتنا کہہ دینا کہ میں اس کے اندر خیال کے سوا کچھ نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک گواہی ہے۔ یا کسی بندے کی ایسی چیز ذکر کرنا جو جرم نہ بنتی ہو، یہ بھی اس کے حق میں گواہی ہے۔ جس طرح بریرہ نے کہا کہ اس کے تو آٹا گوندھ کے سو جانے کے سوا مجھے کوئی عیب نظر نہیں آتا، تو یہ بھی ایک گواہی تھی بریرہ کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق۔ اسی طرح اسامہ کی گواہی تھی عائشہ، تو یوں بھی گواہی ہوتی ہے شخصیات کے حق، البتہ معاملات کے اندر جو گواہی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا، آپ لوگوں سے یہ مشورے تھوڑی کرتے اپنی بیوی کے بارے میں۔ کوئی ایسے کرتا ہے اس کو پتہ بھی ہو کہ میری بیوی صاف ہے، وہ جان بوجھ کے لوگوں سے کہتا ہے بتاؤ میری بیوی کیسی ہے، بتاؤ میری بیوی کیسی ہے، ایسا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت، آپ ایک دفعہ بھی پہلی دفعہ بھی سن کے کہہ سکتے تھے تم جھوٹ بولتے ہو، میری بیوی ایسی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں تھا۔ جب تک وحی نہیں آئی اس وقت تک آپ رکے رہے۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ حاضر ناظر صرف علم کے اعتبار سے اللہ کی ذات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہوتے تو تہمت کی نوبت ہی کی بات ہے۔ آپ کہتے میں تو وہاں موجود تھا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ جو عقائد ہے خود ساختہ عقائد، یہ جھوٹے عقائد ہیں۔ ہر حدیث ہر آیت سے عقائد کا رد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آپ نے جو صحابی تھے ان کے بارے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے جس آدمی کا نام لیا اس آدمی میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یعنی عائشہ کا معاملہ جس آدمی کے ساتھ انہوں نے جوڑنا چاہا اس آدمی میں بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ بھی آپ کی طرف سے اس کے حق میں گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ حدیث نمبر 3637۔